اللہ بہت قوی ہے، طاقتور ہے، قوی اس کی صفت بھی ہے۔ شدید العقاب، شدید کہتے ہیں شدت پسند، اور دوسرا کیا کہتے ہیں؟ شدید کہتے ہیں سختی سے پکڑنے کو۔ عقاب پیچھا کرنے والا، سخت پیچھا کرنے والا، طاقتور ہے وہ خدا۔ اچھا، عقاب پیچھا کرنے والا، اللہ رب العالمین پیچھا کیسے کرتے ہیں؟ اللہ نے تو انسان کو، اصل میں انسان کی تخلیق سیاہ ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے کہا نا مٹی گوند کر انسان کو تخلیق کیا، وہ کالی مٹی ہے۔ یہ جو ہم گورے بنے پھرتے ہیں نا، اس کا بھی شکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ انسان کی تخلیق سیاہ ہے۔ جیسے آج کل آپ دیکھتے ہوں گے افریقی ہیں، اور ہمارے سائنسدانوں نے کیا کہا، کیونکہ گرمی پڑتی ہے تو ساؤتھ افریقہ میں تو گرمی نہیں پڑتی، وہ بلیک کیوں ہیں؟ کتنے ملک ایسے ہیں جہاں امریکہ میں گرمی کہاں پڑتی ہے، وہاں سیاہ فام ہے۔ اصل انسان کی تخلیق سیاہ فام ہے۔ کیوں؟ حضرت آدم علیہ السلام، جو مفسرین نے لکھا ہے، سری لنکا میں آئے۔ سری لنکا کی جو یہ علاقہ ہے، وہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، تو سری لنکا کے لوگ بھی سیاہ فام ہیں۔ نمبر 2، جس مٹی کو گوند کے اللہ نے آدم کو تخلیق کیا، وہ کالی مٹی کا ذکر آتا ہے، اسود۔ اس مٹی کا ذکر بھی سیاہ کے نام سے آتا ہے کہ وہ، اور وہ مٹی بھی کوئی معزز مٹی نہیں تھی مٹیوں میں سے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا یہ طریقہ ہے، اسلوب ہے کہ جو وہ کرتا ہے وہ کمتر کو اٹھا کر برتر کر دیتا ہے۔ یہ دکھانا ہے معجزہ۔ عرب کے طاقتور فرعونوں کے مقابلے میں موسیٰ کو لے آئے، یتیم مکہ کو لے آئے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم مکہ کو لے کر آئے، اور کس کے مقابلے میں؟ ابو لہب کے، عتبہ کے، شیبہ کے، ولید کے، ابو جہل کے، عمرو ابن ہشام کے مقابلے میں لے آئے، اور پھر ان کو غالب کر کے دکھایا، اپنا معجزہ ظاہر کر کے دکھایا۔ اسی طرح جو اللہ کی تخلیق کا ایک مظاہرہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین پسی ہوئی قوموں کو بھی سر بلند کرتا ہے اگر کوئی اس کا ہو جائے۔ من نطفۃ، اور جو انسان کی تخلیق ہوئی ہے، جس چیز سے تخلیق ہوئی ہے، نطفۃ مغلظہ، غلیظ ناپاک نطفے سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ اور پھر یاد کیا کرایا اللہ نے؟ تو اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے۔ اگر اسی کا ذرہ تیرے جسم کے دوسرے حصے پر لگ جاتا، تجھ پر غسل فرض ہو جاتا، اور تو ایسے گندے نطفے سے پیدا ہو کر مغرور ہے، متکبر ہے، کبر کا نمونہ بنا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ کہا یہ سارا کچھ تو ہو گیا، کم تر سے برتر بنا دیا، کمزور تر سے اکرم المخلوق بنا دیا، وَلَقَدْ کرمنا بنی آدم بنا دیا، یعنی ابن آدم کو شرف و عزت والا بنا دیا۔ کس کے مقابلے میں؟ جن کو اللہ نے سب سے طاقتور مخلوق بنایا تھا، ہاتھی اور شیر، اس کے مقابلے میں ایک 2 ٹانگوں والا انسان ان سے طاقتور ہے، باشعور بنا دیا۔ اتنے بڑی بڑی مخلوقات کے مقابلے میں ایک ناتواں سے جسم رکھنے والے انسان کو
اللہ نے باشعور بنا دیا۔ یہ سارے معجزات ہیں انسان کی زندگی کے لیے، اگر انسان اپنے اندر دیکھو۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، پھر میں نے اپنے سپاہی لگا دیے، گارڈ لگا دیے، گارڈ جن کو سیکیورٹی گارڈ کہتے ہیں۔ اللہ کے سیکیورٹی گارڈ اللہ نے تمہارے اوپر لگا دیے، انسانوں کے اوپر لگا دیے، بنی آدم پہ لگا دیے۔ لہو معقبات، لہو کہتے ہیں اس کے لیے ہے، کس کے لیے؟ رب ذی شان کے لیے۔ اس رب العلا کے جو سیکیورٹی گارڈ ہیں، اللہ نے معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ تمہارے آگے اور پیچھے لگا دیے تاکہ تمہارا تحفظ کریں۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، جب تم میں سے کوئی خود ساختہ معزز گزرتا ہے نا، اس کے آگے بھی موبائل سیکیورٹی کی ہوتی ہے، پیچھے بھی گاڑیاں سیکیورٹی کی ہوتی ہیں، تو یہ تو قانون الہی ہے۔ آج تک ہمیں کسی مولوی نے بتایا ہی نہیں، یا بتایا ہے؟ یہ جو آپ کے وزیر اعظم کے آگے گاڑیاں چلتی ہیں 50 اور پیچھے چلتی ہیں 50 سیکیورٹی کے نام پہ، یہ تو اللہ کا قانون ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ قانون فطرت ہے، فطرت کے اصولوں کے مطابق ہے یہ جو آپ کا سیکیورٹی سسٹم ہے۔ اور پھر اس میں ہوتا کیا ہے؟ پھر اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی کرامت والے، شرف و عزت والے انسان کے آگے اور پیچھے اپنے بندے لگا دیے، وہ بندے ہی کہتے ہیں نا، ان کو سیکیورٹی گارڈ لگا دیے۔ من بین یدیہ کہتے ہیں سامنے، ومن خلفہ پیچھے، یحفظونہ من امر اللہ۔ آئے ہائے ہائے، ایتے پھنس گیا، ادھر آ کے بندہ پھنس جاتا ہے۔ وہ جو بندوں کے آگے اور پیچھے اللہ نے اپنے گارڈ لگائے ہیں، وہ تمہاری حرکتوں کے نگران ہیں۔ نہیں سمجھے؟ کیونکہ اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے کوئی مولوی آیا نہیں میدان میں۔ کیا فرمایا؟ یہ جو اللہ نے ہر بندے کے آگے اور پیچھے اپنے سپاہی لگائے ہیں، یہ بندوں کی حرکتوں کو نوٹ کرنے کے لیے ہیں، جن کو کیا کہتے ہیں؟ کرامن کاتبین۔ یہ تو دائیں بائیں ہے نا، اور اس آیت میں اللہ کہتا ہے آگے پیچھے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک جگہ پہ کہا جو آپ کے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین، دائیں والا تیرے اچھے کام لکھتا ہے، بائیں والا تیرے برے کام لکھتا ہے، پتہ ہے نا یہ۔ اور آگے پیچھے والے کیا کرتے ہیں؟ لہو معقبات، جو آگے اور پیچھے من بین یدیہ ومن خلفہ ہی لگے ہوئے ہیں، یحفظونہ من امر اللہ۔ میرے پاس ایک بندہ آیا، صاحب شعور، صاحب شعور اس لیے کہتا ہوں، پڑھا لکھا آدمی جسے کہتے ہیں، کہ ہم پڑھے لکھے بھی ہوں نا، عموماً آ کر مولوی صاحب سے میں تو جاہل ہوں، اور میں اکثر کہتا رہتا ہوں جس نے کلمہ پڑھا وہ جاہل نہیں ہے، وہ جہنمی ہے، اگر وہ اپنے آپ کو جاہل کہتا ہے۔ اگر کلمہ پڑھنے کے بعد انسان اپنے آپ کو جاہل کہتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ اپنے آپ کو خود جہنمی کہہ رہا ہے۔ کلمہ سے بڑا علم کون سا ہے؟ کلمہ ہی تو ہے جو انسان کو پاک کر دیتا ہے، تو جب پاک کر دیا پھر جاہل کیسے ہو گیا؟ جس کو اتنا پتہ ہے کلمہ پڑھ کے پاک ہو جانا ہے تو پھر جاہل تو نہ ہو۔ اور پاک انسان تو اللہ کے فرشتے آتے ہیں، پلید پہ تو آتے نہیں۔ پاک انسان کے یحفظونہ، اللہ کے فرشتے حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے کبھی نہیں کہا کرو کلمہ پڑھنے کے بعد کہ میں جاہل۔ اصل میں تو جاہل نہیں ہے، تو متجاہل ہے، اس لیے کہ دین کا علم حاصل نہیں کرنا چاہتا ہے۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ ایسے ہی ہے نا، آیت ہے نا یہ قرآن کی۔ کیا ہے؟ ایک صاحب آئے میرے پاس، پڑھے لکھے صاحب تھے، ریٹائر آدمی تھے، اور ریٹائر کون سے گریڈ سے؟ 20 گریڈ سے، 20ویں گریڈ سے ریٹائر افسر تھا۔ میرے خیال 21-22 تک آخری گریڈ ہوتا ہے، اس کے بعد گریڈ کور ہوتا ہے۔ 20ویں گریڈ کا ریٹائر افسر کہتا ہے کہ یار یہ اللہ کہتا ہے ان اللہ لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ جب اللہ نے ہدایت دینی تھی اور نبی بھی نہیں دے سکتا تھا تو پھر نبی کیوں بھیجا؟ یہ مولوی کیوں بنے؟ کتنا بڑا اپنا فلسفی سوال۔
بھی جب اللہ نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے تو نبی مکرم کو کیوں طائف میں پٹوایا، کیوں جنگوں میں بھجوایا، کیوں لڑائیاں کروائیں، کیوں دندان شہید کروائے، کیوں جسم زخمی کروائے، کیوں صحابہ شہید کرائے؟ ہدایت تو اللہ نے دینی تھی، جس کو چاہتا دے دیتا۔ وہ جیسے وہ کرکٹ میں بالنگ کرتے ہیں، جس کو بال جاتی وہ چھکا لگاتا، پاس ہو جاتا، بڑا ریکارڈ بن جاتا۔ یہ کیا ہے کہ تم مجھے سمجھ نہیں آئی، اور فلاں مولوی نے ایسے کہا ہے کہ جو قرآن کو پڑھے گا گمراہ ہو جائے گا۔ سوال لے کے آیا نا، کتنا اہم سوال ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اے محبوب تو جس کو چاہے گا ہدایت نہیں دے سکے گا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، جسے اللہ چاہے گا ہدایت دے دے گا۔ ایسے ہی نا یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو پھر جب اللہ جسے چاہے گا ہدایت دے دے گا، اللہ نے چاہا عمر کو ہدایت دے دی، اللہ نے چاہا عمر کو نہیں دی، ابو جہل کو نہیں دی، عمر کو دے دی، عمر بن خطاب کو دے دی، عمر بن ہشام کو نہیں دی۔ تو پھر انبیاء کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اور یہ مولویوں نے جو ادھم مچا رکھی اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو رائے گڑھ سے تبلیغ نے ادھم مچا رکھی اس کا مقصد کیا ہے؟ ہائے 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 ہائے، بلغوا انی ولو آیا۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ میری طرف سے ایک بھی آیت پتہ ہو نا تو وہ پہنچا دو۔ مثال کے طور پہ آپ سب بیٹھے ہیں، میں آؤں کسی کے پاس، اس کو کہوں یار سبحان اللہ 33 بار پڑھا کر، یہ فرض ہے، فرض نماز کے بعد، اور 100 بار پڑھے گا تو اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اب اس کو تو نہیں پتہ، جب اس کو یہ میں بتاؤں گا اب وہ اس پہ یتدبر القرآن، وہ پھر اس پہ غور کرے گا، تدبر کرے گا، اے بندہ آیا سی تے ایویں کہہ گیا۔ اب جب وہ اس پہ غور کرے گا وہ دو صورتوں میں کھڑا ہو جائے گا، یا تو کہ چھوڑو یار یہ نویں کام تے لا رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا، یا کہے گا یہ کچھ چھوڑو یار یہ ایک نئی پھٹیک ڈال دی اس نے، یا وہ کہے گا یار بات بڑی اہم ہے۔ جب اس نے کہا نا کہ یہ ایک نئی بات لے کر آیا چھوڑو اس کو، تو اس کا مطلب وہ ہدایت نہیں چاہتا، ایسے ہی ہے۔ اور اگر وہ سوچ کر کہے گا یار یہ بندے کی بات تو صحیح ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے، جب وہ یہ کہے گا تو اس کا مطلب ہدایت چاہتا ہے، وہ اس کو چاہتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، اس پہ غور کیا جائے۔ جو شخص اس طرف پلٹے گا کہ میں اس چیز کو ڈھونڈوں، اس کی تفتیش کروں، اس پہ ریسرچ کروں کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے اب میں اس کو ہدایت دوں گا۔ پیغام تو پہنچانا لازم ہے، بلغوا انی ولو آیا، بلاغ کرنا ہے، ابلاغ کرنا ہے، ورنہ پاکستان میں کتنے لوگ ہیں، اگر یہ میڈیا نہ ہو، میڈیا بڑی پاور ہے، یہ تو ہم نے شتونگڑا بنا رکھا ہے نا۔ ابلاغ در حقیقت ہر چیز کی ریڑھ کی ہڈی ابلاغ ہے، اور قرآن نے بھی بلغو کہا ہے، حدیث نے بھی بلغو کہا ہے، ابلاغ کرو، نشر کرو، اور پیغمبر بھی ابلاغ کرتے رہے، لوگوں تک پہنچاتے رہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اب یہ پیغام لے کے جانا، یہ پیغمبر کا کام، پیغمبر کے ورثاء اور صحابہ اور علماء کا کام ہے، اس کو ادھر لانا یہ اللہ کا کام ہے، اور وہ اس وقت ادھر آئے گا جب اس کے دل میں خواہش پیدا ہوگی۔ یہ آپ بھی نوٹ فرمائیں، جب کوئی اچھی بات کر رہا ہو نا اس کو کان لگا کے سنا کریں، یہ ہدایت کا سبب بنتی ہے۔ اور اگر کوئی اچھی بات کر رہا ہو کان لپیٹ کر جائے تو وہ جہنمی اور جاہل ہے جو ہدایت پانا نہیں چاہتا۔ اور ہم میں سے اکثریت ایسی ہے، جہاں کوئی واعظ ہو رہا ہو نا ہم کہتے ہیں یار مولوی لگا ہے بس چھوڑو یار، یہ آپ نے اپنے جہنم کے سرٹیفکیٹ پہ سائن کر دیا۔ کبھی ایسا نہ کہے، جیسے فرمایا نا جب کوئی سوالی آئے، فقیر آئے، کبھی اس کو دھتکارنا نہیں، سنا ہے نا یہ دھتکارنا نہیں، سوری کر لینا، معاف کرو، اللہ بہت دے، ایسے کہتے ہیں نا۔ کبھی یہ نہیں کہا چھوڑ یار جان چھوڑ، کیا تو چمٹ گیا ساتھ، یہ آپ نے گناہ کبیرہ کیا ہے، بد دعا کے مستحق ہو گیا۔ اور اگر اس سوالی نے، کوئی بھی سوال کرنے والا، ان میں سے آج کل تو ویسے فیشن ہے، لیکن جو سوالی ہوتا ہے وہ شوق سے سوالی نہیں ہوتا، جبر سے ہوتا ہے، مجبوری سے ہوتا ہے، اور مجبور کی مدد کرنا مومن کی شان ہے۔ جیسے کوئی سوالی آتا ہے اس کو دھتکارنا منع ہے، دھتکارو گے تو مجرم،
اسی طرح جب کوئی دین کی بات کر رہا ہو اس کو ایسے کہہ کر جانا چھوڑو یار یہ مولوی لگا ہے، آپ نے اپنی جہنم پہ سائن کر دیے، داخلے پہ سائن کر دیے۔ اگر آپ نے نہیں سننا تو آپ کوئی معذرت کریں، مجبوری ہے، میں نے فلاں کام ہے، میرا وہ فلاں جانور کھلا ہوا ہے یا فلاں دروازہ کھلا ہوا ہے یا فلاں، کوئی معذرت اللہ کے ہاں پیش کریں۔ ایسے نہیں کریں کہ کوئی دین کی اور واعظ کی بات کر رہا ہو اور آپ اس کو ایسے اڑا دیں جیسے آپ نے جو ہے نا اس کو برا تاثر دیا ہے، آپ کی پکڑ ہو جائے گی، کوئی بھی ہو۔ اچھا وہ اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیں، شیعہ بھی بات کر رہا ہو نا تو دین کی بات کر رہا ہوتا ہے، سنی کر رہا ہو دین کی بات کر رہا ہوتا ہے، اہل حدیث کر رہا ہو دین کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ جو کلمہ پڑھتا ہے وہ دین کی بات کرتا ہے، اس کو آپ پھٹکارے نہیں۔ اگر آپ کے مسلک کے خلاف ہے تو سوری کر کے چلے جائیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ لیکن یہ کہہ کے جانا یار یہ ایسے ہی مار رہے ہیں، مولوی نے تنگ کیا ہوا، چلو آپ مجرم ہو گئے اللہ کے ہاں، کیونکہ کلمہ پڑھنے والا وہ شخص ہے، اور کلمے والی بات کو رد کرنے والے ابو لہب، ابو جہل، فرعون، نمرود تھے، جو کلمہ سن کر طیش میں آتے تھے، کبھی کلمے والے مسلمان کی۔ اچھا مولوی ضروری نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ میں ادھر کبھی سبزی لینے جاتا ہوں، کبھی فروٹ لینے جاتا ہوں، ٹھیلے ٹھیے والے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ میں بھی کافی سارے بیٹھے ہوں گے، وہاں بھی تذکرے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور اچھا ان کی عادت بھی ہے، یہ بیچارے بیزی رہتے ہیں روزی روزگار میں، اور جتنا بیزی یہ غریب رہتا ہے اتنا امیر نہیں رہتا۔ امیر تو صرف مکھیاں مارتا ہے، کام تو غریب کرتا ہے، وہ تو ان کی کمائی سے حصہ لے کے اڑتا بنتا ہے، کیونکہ اللہ نے تقسیم ایسی بنائی ہے۔ ان کے پاس چلے جاؤ تو یہ بڑے ایسے یعنی دینی تذکرے کر رہے ہوتے ہیں، مسائل پہ الجھے ہوئے ہوتے ہیں، بعض اوقات میں دیکھتا ہوں آپس میں الجھے ہوئے ہیں۔ اچھا دونوں عالم نہیں ہوتے، جبکہ ان کا حق نہیں ہے کہ تم دونوں عالم نہیں ہو، اس پہ نہیں الجھو، کتنے تذکرے ہو رہے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جب جہاں پہ دین کا تذکرہ ہو رہا ہو وہاں کان لگا کے سنیں، اور اس کو کان لگا کے سننے کو ٹو لگانا نہیں کہتے، جہاں جائز بات ہو رہی ہو ٹو لگانا اس کو کہتے ہیں جب کسی کا فیملی میٹر، ذاتی میٹر ڈسکس ہو رہا ہو، آپ اس میں ٹو لگا کر نہیں سن سکتے۔ جب کہیں آپ سنیں کہ دین کی باتیں ہو رہی ہیں، حکم ہے کہ آپ وہاں کان لگا کر غور سے سنیں۔ اس سے کیا معنی نکلا؟ دھتکارے نہیں، اس کراہت کے ساتھ وہاں سے الگ نہ ہوں۔ یار یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، وہ کھڑے ہیں دکان پہ تو وہ آپس میں ڈسکس ہو رہی ہے اس چیز پہ، کوئی دین کے مسئلے پہ، تو دوسرا کسٹمر آتا ہے کہتا ہے یار یہ مولوی لگے نا، وہ تو دکان تو لے لو۔ ایسے ہی ہے نا، کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ مثال میں نے آپ کو دیتی، جیسے سوالی کو چھوڑنا دھتکار کر گناہ کبیرہ ہے، دین کا تذکرہ جہاں پہ ہو رہا ہو وہاں کراہت سے نکلنا بھی آپ نے گناہ کبیرہ کیا ہے۔ کیوں؟ اب اس کا قرآن سے میں ثبوت دیتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، جہاں اللہ کی بات ہو رہی ہو، جہاں اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہو، جہاں حلال اور سچ کی اور حق کی بات ہو رہی ہو، وہاں فرشتے تحفظ دیتے ہیں۔ اس جگہ کو فرشتے تحفظ دیتے ہیں، اور جہاں فرشتوں کی پولیس کھڑی ہے وہاں سے تو اگر کراہت کر کے نکلے گا، اللہ کے فرشتے وہی لکھ کر دے دیں گے کہ اس شخص نے تیرے دین کی بات کو کراہت سے سنا ہے اور کراہت سے دیکھا ہے اور نفرت کر کے چلا گیا ہے۔ سورہ رعد ہے، سورہ، بڑی اہم بات ہے یہ، بڑی اہم۔ اور یہ مسئلہ جب میں نے پڑھا ریسرچ کے بعد تو میری نیئر 50 ایج ہے، میں نے اس طرح کا مسئلہ اس انداز سے اس آیت کے ترجمے میں کسی مولوی سے نہیں سنا تھا۔ میں بھی حیران ہو گیا، اپنے اساتذہ سے نہیں سنا۔ میں نے کہا اس میں تو مفہوم یہ ہے کہ جہاں دین کی بات ہو رہی ہو وہاں نفرت کر کے نہیں اٹھنا، ورنہ آپ اللہ کے فرشتے آپ پر لکھ دیں گے، ادھر والے، بائیں والے، لیفٹ ہینڈ والے،
کہ یہ بندہ دین کی بات سے نفرت کرتا ہے، اور وہ کہاں سے نکلا؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ کہتا ہے پیغمبر تو بھی ہدایت نہیں دے سکتا اگر میں نہ چاہوں، تو اس کا مطلب ہے جہاں ہدایت بٹ رہی تھی تو نے وہاں سے نفرت کی، تیرے نصیب میں ہدایت ہے ہی نہیں، اور جو بے ہدایتیں ہیں وہ جہنمی، وہ اللہ کی پکڑ کے مستحق ہیں۔ ابھی ہم رو رہے ہیں، رزق نہیں ہے، برکت نہیں ہے، امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، پائیداری نہیں ہے، ہر تیسرے دن ہماری حکومت بدلتی ہے، مہنگائی آتی ہے، مر گئے، لٹ گئے، تو نفرت تو تمہارے دلوں میں دین کی بات سننے سے پیدا ہوئی۔ جب سے نفرت پیدا ہوئی، جو آپ کے تحفظ پر اللہ کے سپاہی مقرر تھے وہ تیری نفرت کو لکھ کے خدا کے دربار میں لکھا گئے کہ یہ بندہ متنفر ہے تیری ہدایت سے۔ پھر ہم پانچوں انگلیوں سے ایسے نوچ رہے ہیں ترقی کو، اور ترقی آ نہیں رہی۔ اور ایک جگہ پہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بہترین ارشاد فرمایا، میں آپ کو غربت کے حل، کیونکہ ابھی سب سے بڑا موضوع کیا ہے؟ مہنگائی، وہ کھا گئی مہنگائی، ہمارا ظاہر و باطن لٹ کے کھا گئی۔ علاج نبی کریم نے بتایا تھا، کیوں نہیں کرتے ہو؟ اچھا آپ دیکھو گے یہ مہنگائی کا رونا یہ یہیں پہ ہے، یہ اس طرف کے خطے میں، پاکستان، انڈیا، اور یہ بد نصیبوں میں، کیوں؟ یہاں فرقے زیادہ ہیں۔ نہیں سمجھے؟ سمجھنے کے لیے آپ کو علامہ اقبال جیسا فلاسفر چاہیے، وہ ملے گا نہیں اس دور میں، یا علامہ احسان الہی ظہیر جیسا خطیب چاہیے، وہ ملے گا نہیں اس دور میں۔ اس دور میں تو ٹکے ٹکے پہ بکنے والے ہر چیز مل جاتی ہے۔ امریکہ خریدتا ہے نا ہمیں، یہ آپ کو خریدا ہے امریکہ نے، اور ہم بے شرموں کی طرح ہم آزاد قوم ہے، پاکستان زندہ باد، پھٹے مت اس قوم کے۔ امریکہ خرید کے چلا گیا تمہیں، یورپ خرید کے چلا گیا، اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ تمہارے گھر میں وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا سن لگی اور چوری کر کے لے گئے گھر کا سامان۔ سن لگتی ہے نا دیہاتوں میں، یہاں کراچی میں تو RCC ہے، یہاں کہاں سن لگے گی چوری ہوگی، یہاں تو دروازے تالے ٹوٹتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک بڑا پیارا ارشاد فرمایا، اپنی غربت کی وجہ آج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم بھی غریب ہیں، آپ بھی غریب ہیں، ہماری کون سی ریل گاڑیاں چلتی ہیں، سارے ایک جیسے ہی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ حجۃ الوداع کا موقع ہے، اور یہ نصیحت بھی ہے، وصیت بھی ہے۔ حجۃ الوداع آخری حج تھا نا، ایک بات ارشاد فرمائی، حجۃ الوداع کے بعد جو بھی باتیں ہیں نا وہ وصیت میں آتی ہیں، کیونکہ حجۃ الوداع میں جو نبی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا وہ آخری خطبہ تھا، نصیحت آموز، اسلوب آنگیز، نصب العین اور انسانیت کی بقا کا راز تھا اس خطبہ حجۃ الوداع میں، آخری خطبہ، اور یہ کہتے ہیں اخیر کر دیتی ہے حجۃ الوداع، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر کر دیتی ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا بیت لا تمرۃ فیہ جیاء اہلہ، جیاء، آپ نے سورہ قریش پڑھی ہوگی، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع، من جوع، جو کہتے ہیں بھوک کو، الذی اطعمہم، کھلایا ہے اس نے بھوکوں کو، اور بھوک کیسے مٹائی ہے؟ رب کبریا کے محبوب بتاتے ہیں مہنگائی کا جو ہم نے علاج کرنا نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کیوں مہنگا وہ چیز جو لینی ہے ہم نے، جو نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ اور عربوں میں بھوک کیوں نہیں ہے؟ عربوں کا کوئی ملک بھی ہوتا کہ لیبیا بھی ہو اور سوڈان بھی ہو تو بھوکا نہیں ہے، کالے ہیں نا وہ، وہاں بھوک نہیں ہے۔ عراق میں کتنی جنگیں ہوئی ہیں، بھوکا نہیں ہے، تم سے طاقتور ہے۔ شام آدھا تباہ ہو گیا ہے، بھوک نہیں آئی، پھر بھی ہم نہیں سوچتے۔ میں آج آپ کو بھوک کا علاج بتاتا ہوں، اور حکومت کو بھی بتاتا ہوں کہ شرم کرو، بھوک کا علاج تو ہے سیرت مصطفیٰ میں، اصل میں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، اور جنہوں نے بتانا ہے ان کو بھی پتہ نہیں ہے۔ جنہوں نے بتانا تھا کہ مہنگائی کا خاتمہ کیا ہے، بھوک کا خاتمہ کیا ہے، ان کے تو ووٹ کی حیثیت یہ ہے کہ کل الیکشن ہوا لانڈی میں 8% ووٹ پڑے ہیں، یعنی 100 میں سے 8 ووٹ پڑے، 92 لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ووٹ ہی نہیں ڈالا۔
اور اتنا بے شرم ہے تمہارا الیکشن کمیشن اس کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر رہا ہے جس نے 8 ووٹ لیے ہیں. کل کا ٹرن آؤٹ 8% رہا ہے. اور اتنا بددیانت ہے یہ الیکشن کمیشن, اس قوم کا دشمن ہے یہ الیکشن کمیشن. جس حلقے میں 50% سے کم ووٹ پڑے اس کا رزلٹ اناؤنس نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ قوم تو باہر بیٹھی ہے تیرے نظام پہ, بد اطمینان ہے, اور تو 8 فوٹو لینے والوں کو کہہ رہا ہے کامیاب ہو گیا. اس کا مطلب ہے اس ملک کی ترقی کا دشمن تو الیکشن کمیشن ہے, ہم نہیں ہیں. یہ قوم دن کو بھی کام کرتی ہے, رات کو بھی کام کرتی ہے, اس کی حقیقت کو لوٹتا ہے, اس کے مال کو لوٹتا ہے. تو یہ بددیانت الیکشن کمیشن ہے, حکومت بعد میں آتی ہے. اگر الیکشن کمیشن 8% ووٹ لینے والے کو جیتنے والا قرار نہ دے تو کیسے ممکن ہے کہ بددیانت لوگ 20 کروڑ میں بکنے والے لوگ اسمبلی میں پہنچے. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اس سال 20 کروڑ میں بکنے والوں کی قربانی کریں, اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قبول ہوگی. اب اس کا مطلب یہ نہیں لینا کہ ان کی گردنیں اتاریں, ان کے گھروں کے دروازے اکھاڑو, جیسے فاروق اعظم نے اپنے عراق کے گورنر کے گھر کا دروازہ اکھڑوا دیا تھا کہ تو نے اتنا بڑا دروازہ لگایا ہے, میں نے تجھے قوم کا خادم بنا کے بھیجا ہے. عراق کا گورنر تھا سعد بن ابی وقاص, جلیل القدر صحابی رسول. یہ وہی سعد ابن وقاص ہے جن کے بیٹا یزید نے کمانڈر بنایا تھا, ابن زیاد نے, اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں بھیجا. حضرت عمر بن سعد نے کہا تھا کہ میں ان سے نہیں لڑ سکتا. یہ بے غیرت لوگ کہتے ہیں حضرت عمر بن سعد تھے جنہوں نے حسین سے مقابلہ کیا. نہیں, انہوں نے استعفیٰ دے کر کمانڈری چھوڑ دی تھی کہ میں آل رسول کے فرزند سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے نہیں لڑ سکتا. یہ عمر بن سعد کے والد تھے جو گورنر بنے تھے, پھر وہیں شفٹ ہوئے. بیٹے کے دور میں جب جنگ ہوئی حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے, عمر بن سعد نے استعفیٰ دے دیا تھا. سعد بن ابی وقاص کے گھر کا دروازہ اکھڑوایا کہ تو نے یہ اتنا بڑا گیٹ لگایا کیوں ہے, لوگوں سے نہ ملنے کے لیے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا بھوک کا علاج میرے سے سن لو, اور آج یہ آپ کو سمجھ لو, آج کے جمعے کا خلاصہ بتا کے جا رہا ہوں. فرمایا بیت لا تمر فیہ جیاء اہلہ, جس گھر میں کھجور نہیں ہے وہ گھر بھوکا تصور ہوگا. کبھی سنا ہے یہ؟ جس گھر میں کھجور نہیں, جس کھیت میں کھجور کا درخت نہیں, ان کی غربت کبھی مٹتی نہیں. اس کا مطلب ہر کھیت میں کھجور نہیں اگتی. میرا جو علاقہ ہے وہاں کھجوریں نہیں ہوتی. آپ اپر پنجاب میں چلے جائیں کھجور کے درخت نہیں ہوتے, جنوبی پنجاب میں ہوتی ہے کھجور. تو اس کا مطلب کھجور آپ نے رکھنی ہے, وہ جنوبی پنجاب سے لیں, بلوچستان سے لیں, یا سعودی عرب سے لیں, جہاں سے بھی لیں. جس گھر میں کھجور نہیں اس گھر میں فاقہ کشی رہتی ہے, اور فاقہ کشی سے مراد جیاء جو, الذی اطعمہم من جوع. اللہ قرآن میں سورہ قریش 30ویں پارے میں کہتا ہے کہ وہ ہے رب جو تمہیں بھوک میں کھلاتا ہے. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بھوک کو مٹانا ہے تو گھر میں کھجور کو رکھا کرو. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا, سیدنا ابو رزین اس روایت کو لے کر آئے ہیں,
یہ جو جلدی جلدی تبدیلی مانگتے ہیں نا، ان کے لیے تبدیلی کا بڑا شور شرابہ تھا پچھلے 4-5 سال میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العالمین کو ان لوگوں پر ہنسی آتی ہے، اللہ ان پر ہنستا ہے، ذاہق ربنا من قنوت عبادہ وقرب غیرہ، ذاہق ربنا، ہمارا رب ہنستا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ ہمارا رب ہنستا ہے ان لوگوں پر جب بندہ مایوس ہو جاتا ہے اور تبدیلی کی جلدی کرتا ہے، قرب غیرہ، تبدیلی جلدی جلدی مانگتا ہے۔ اچھا، جلدی جلدی تبدیلی کا طریقہ ہم نے کیا نکالا ہے، آپ کو معلوم ہے؟ معلوم تو ہے، لیکن ہماری سوچ اور فکر اور شعور اس طرف تحقیق نہیں کرتا۔ آپ کے سابق وزیر اعظم نے بائیو میٹرک سسٹم بنایا تھا الیکشن ووٹنگ کے لیے، جس کے بغیر آپ اپنے بچے کو بائیو میٹرک سسٹم کے علاوہ آپ کیس بھی دائر نہیں کر سکتے، آپ برتھ سرٹیفکیٹ نہیں بنا سکتے، آپ بے فارم کوئی بھی کام نہیں آپ کر سکتے جب تک آپ کے پاس بائیو میٹرک نہ ہو جائے۔ لیکن جب ووٹ ڈالنا ہے تو کہتے ہیں بائیو میٹرک سسٹم صحیح نہیں، آنے والوں نے کہا۔ اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، آپ کے ملک میں بیلٹ پیپر چوری ہوتے ہیں۔ کل کے الیکشن نے بائیو میٹرک سسٹم اور اس کے سسٹم کی عیاری عیاں کر دی کہ کیوں بائیو میٹرک سسٹم ان کو زیب نہیں دیتا۔ اس لیے کہ پاکستان کی تاریخ ہے، اور قاضی حسین احمد رحمہ اللہ اور اس سے پہلے کبار علماء نے کہا تھا پاکستان میں عوام کے ووٹ سے حکومت نہیں آتی، آج بھی عوام سمجھتی ہے، اور کل 100% ٹرو ہو گیا یہ چیز کہ کل بیلٹ پیپر چوری ہوئے، جنہوں نے چوری کیا ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے۔ یہی وجہ تھی بائیو میٹرک سسٹم نہ بنانے کی۔